بلکہ چوتھا، نبی کریم علیہ السلام کی یہ خصوصیتیں، خصائص ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ حساب کتاب کے بعد وہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے پر کھلے گا۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، بعض جو اہل بدعت ہیں وہ ایک دھوکہ دیتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی تم کہتے ہو کہ شہیدوں کی ارواح جنت میں ہیں، تم کہتے ہو انبیاء کی ارواح جنت میں ہیں، اور ادھر کہتے ہو سب سے پہلے جنت کا دروازہ امام الانبیاء کے لیے کھلے گا، تو آگے لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، مولوی صاحب نے صحیح شٹل مارا ہے۔ تو یہ یاد رکھ لو کہ جنت میں داخلہ دو طرح کے، ایک ہے داخلہ خلد۔ داخلہ خلد ہمیشہ کا داخلہ وہ قیامت کے بعد ہوگا، دخول خلد حساب کتاب کے بعد، اور ایک ہے عارضی داخلہ یا روحانی داخلہ، یہ پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم کہاں تھے؟ جنت میں، پھر دروازہ نہیں کھلا تھا۔ حضرت آدم جنت میں تھے، جنت سے آئے۔ اور پھر یہ ہم نہیں کہتے جی، قرآن و سنت کے قطعی دلائل کہتے ہیں کہ ارواح انبیاء بھی جنت میں ہیں، ارواح شہداء بھی جنت میں ہیں۔ کہتے تم کہتی ہو، ہم نہیں کہتے، یہ قرآن اور سنت کہہ رہا ہے۔ تو وہ جو ہوگا افتتاح جنت کا، وہ افتتاح ہوگا دخول خلد والا افتتاح۔ حساب کتاب کے بعد جنت کا دروازہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو کھلے گا۔ تو یہ بھی آپ کا خصوصیت ہے۔ جب جنت کا چوکیدار فرشتہ آپ پہنچیں گے، وہ پوچھے گا کون؟ آپ فرمائیں گے انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو وہ فرشتہ کہے گا مجھے یہی حکم تھا کہ کوئی بھی آئے جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، سب سے پہلے اس دروازے سے گزریں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے۔ پانچویں، فرمایا میدان قیامت میں سب پہ خاموشی طاری ہوگی، سب پہ لا یتکلمون لا یملکون منہ خطابا، ایک جملہ بھی کسی کو کہنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اور فرمایا سب سے پہلے اللہ مجھے اذن دے گا، انا خطیبہم یوم القیامہ، جب سارے خاموش ہوں گے تو میں محمد مصطفیٰ قیامت کے دن کا پہلا خطیب ہوں گا۔ سب سے پہلے کلام میں کروں گا اللہ کے اذن سے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ اور چھٹے ساتویں نمبر پر شفاعت کا وہ مخصوص مقام۔ شفاعت کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ لوگوں نے بھی ہم پر جھوٹ بولنے میں کمال کر دیا۔ ان کو کہو خدا کے بندے جھوٹ بولنے سے کیا بنے گا؟ ہمارے متعلق ایک جھوٹ یہ بھی ہے کہ یہ شفاعت کے منکر ہیں، یہ شفاعت نہیں مانتے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں جس شفاعت کے تم کہہ لو نا ابو جہل والا نظریہ، شفاعت کاریہ، ہم اس کو نہیں مانتے، شفاعت بالاذن کو مانتی۔ اور عجیب اہل باطل کا عجیب طریقہ ہے کہ ان کا کام صرف جھوٹ بولنا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ کبھی کہیں گے جناب یہ حدیث کے منکر ہے، حالانکہ ان بھلے مانسوں اور حیا کے تھوڑوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جتنا حدیث کا دفاع ہم کرتے ہیں اللہ کے فضل سے،
ان کے اپنے اساتذہ کو بھی وہ پتہ نہیں ہے. حدیث رسول کے ہم محافظ ہیں اور جس طریق پہ ہم حفاظت کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں. کبھی کہیں گے یہ بزرگوں کے منکر، اکابر کے منکر، کبھی کہیں گے یہ درود کے منکر ہیں. ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا تم تو درود کے منکر ہو. میں نے کہا کون سے درود کے؟ درود کے میں فیصل آبادی درود. ہم وہ درود پڑھتے ہیں اور وہ درود مانتے ہیں جو محمد مصطفیٰ نے پڑھایا ہے اور صحابہ نے پڑھائے. آپ منکر بیٹھے کوئی درود کا؟ ابھی نماز پڑھیں گے درود پڑھیں گے یا نہیں؟ کیا پڑھیں گے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ایسے ہی پڑھیں گے نا. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا عالم ما کان وما یکون، یہی پڑھیں گے نا. کیا پڑھیں گے؟ اللہم. ایک گجرات کا مفتی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ درود ناقص ہے اور یہ درود پڑھنا مکروہ ہے. جو نماز والا درود ہے ناقص ہے اور یہ درود کیا ہے؟ مکروہ. یہ مکروہ ہے. اتنی چڑ ہے. کبھی کہتی ہیں یہ عذاب قبر کو نہیں مانتے، حیات النبی کو نہیں مانتے. میں نے کہا یہ تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ جھوٹ کون بولتا رہا اور کتاب و سنت کون بیان کرتا رہا. تمہاری مرضی، سارے جھوٹ بول لو. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھی خصائص میں سے ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے زمین میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوں گے. کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ زندہ ہوں گے. اور ساتھ ابو بکر و عمر بھی زندہ ہوں گے. فرمایا انا اولو من تنشق الارض عنہ القبر عنہ، سب سے پہلا میں محمد ہوں گا جو قبر میں زندہ ہوں گا اور میری قبر اوپر سے شک ہوگی اور میں ہی قبر سے نکلوں گا. اور دوسری حدیث میں آنا با ابو بکر با عمر وہ اس تو کہا قضا، اشارہ کیا میں ابو بکر عمر جس طرح اب کٹھے قیامت کے دن کٹھے زندہ ہو کر قبر سے نکلیں گے. تنشق عنہ القبر الارض. خیر وقت ختم ہو گیا. خصائص باقی ہے. خصائص پہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی کہ امت کو پتہ چلنا چاہیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں، آپ کی شانیں، آپ کے خصائص ہیں کیا. اچھا آپ آخر میں ایک بات بتا دیں، ایمان سے بتاؤ یہ جو خصائص ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہے یہ آپ کی شان نہیں ہے؟ ان کے ہوتے ہوئے جھوٹ ضرور بولنا ہے جی، لیکن مولوی پہ خدا کی ایسی لعنت ہے سچی بات آپ کی شان میں بھی نہیں کرے گا. کوئی نہ کوئی محمد بن مروان کو پکڑ کے لے آئے گا، کوئی نہ کوئی جھوٹا راوی کذب بیانی وہ ساری لے آئے گا.